ایک درخت پر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک جانور پر بھی ظلم نہیں ہوگا اگر حقیقی معنوں میں آج اسلام نافذ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا تھا، جہاں بہت کچھ وہ اور دیکھا کرتے تھے، ایک ذمہ داری یہ بھی تھی پولیس کی کہ وہ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے جانوروں پر بہت زیادہ بوجھ تو نہیں لاد رہے۔ اس کی بھی سزا دی جاتی تھی لوگوں کو، اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اینیمل رائٹس کا آج غلغلہ ہم سنتے ہیں اتنا، آپ دیکھیں اسلام نے تو ہمیں کب تصور دے دیا ہے اینیمل رائٹس کا۔ گرین ارتھ کی آج بات کرتے ہیں، اسلام نے تو کب بتا دیا کہ درختوں کو مت کاٹو۔ جنگ کی حالت میں بھی منع کیا گیا درختوں کو کاٹنے سے یا کھیتوں کو، فصلوں کو تباہ کرنے سے۔ چڑیا کے گھونسلے کی بھی حفاظت کرنی اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اسلام ایک دفعہ نافذ ہو، صحیح معنوں میں ہو، تو چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں کے اندر محفوظ رہیں گی، ہر طرح سے خوشحالی آئے گی، تمام مخلوق کے لیے برکت اور رحمت ہے قرآن کے اندر، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ آیت 11، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے، اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ تو بارش برسی، کیا کیا نباتات اگیں، کیسے کیسے پھل ہیں مزے مزے کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی سے مزہ حاصل کرنا، لطف اٹھانا کوئی منع نہیں، کھانا انجوائے کرنا کوئی منع نہیں۔ ہمیشہ سے کچھ چیزیں سستی رہی ہیں، کچھ چیزیں مہنگی رہی ہیں۔ انگور وغیرہ جو کہ نازک پھل ہیں، یہ ہمیشہ سے مہنگے رہے۔ تو اللہ چاہتا تو حرام نہ کر دیتا ان کو، اللہ چاہتا تو حرام کر دیتا کہ تم مہنگا پھل نہیں کھا سکتے، تم چیریز نہیں کھا سکتے مثال کے طور پہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اسلام کا مزاج نہیں، تم انجوائے کرتے ہو، اللہ نے حلال کی ہیں چیزیں، حلال کماؤ، اللہ کا نام لو، اور تم اللہ کا شکر ادا کر کے ان چیزوں کو استعمال کرو، انجوائے کرو۔ اللہ چاہتا ہے ہم انجوائے کریں زندگی کو، ہم خوش ہوں، ہمیں مزہ آئے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ زندگی ہماری خشک، روکھی پھیکی، بے مزہ اور ایک مصیبت اور بوجھ ہمارے اوپر بن جائے، ہرگز نہیں۔ شریعت نے ہر اس خواہش کی گنجائش رکھی ہے جس سے کہ ہماری فطرت مسخ نہ ہو۔ لوگ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے۔ آپ بہت مزے کا پھل کھائیں یا بہت ٹھنڈا میٹھا پانی پئیں، دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر نہیں ابھرتا؟ آپ کبھی بڑا خوبصورت سا نیا سا لباس پہنیں اور نماز پڑھنے کھڑی ہوں، خشوع آتا ہے نا بعض دفعہ لوگوں کو۔ لوگ شوق سے رمضان میں کپڑے سلواتے ہیں کہ بڑی راتیں آئیں گی نا تو ہم پہنیں گے۔ ضرور پہنیں، ضرور پہنیے شوق سے، کوئی تقوی کے خلاف نہیں۔ تکبر منع ہے، بس حرام منع ہے۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کے دل میں اللہ کے لیے پیار آ رہا ہے، آپ ضرور استعمال کیجئے۔ اور جب انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، محبت بھرے رشتوں میں بیٹھتا ہے انسان، تو ٹوٹ کے اللہ پہ پیار آتا ہے۔ اور واقعی وہ ایک بڑا ہی پرخلوص شکر ہے جو انسان کے وجود کی گہرائی سے نکلتا ہے کہ میرے رب نے میرا کتنا خیال کیا ہے نا، کتنا اللہ ہمیں پیمپر کرتا ہے، کتنا ہماری چیزوں کے لیے اس نے سجا دی ہے دنیا، اور کیا کچھ ہم کو دے دیا ہے۔ تو جب نعمتیں استعمال کرتا ہے انسان، ریاکشن، نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دل کی خوشی سے، دل کی رضا سے انسان اللہ کے آگے جھکے، محبت پیدا ہو اللہ کی، اور اللہ کی محبت لے کر دل میں پھر اللہ کے آگے جھکا جائے۔ یہ ہے اصل میں عبادت، محبت کے ساتھ جھک جانا رب کے آگے، اور یہ نعمتوں کے استعمال سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہر چیز پر پابندی لگا دیتا، زندگیاں خشک ہو جاتی۔ ہم ہو سکتا ہے اوبے کرتے پھر بھی اللہ کو، اطاعت کرتے، لیکن ہو سکتا ہے اس اطاعت کے اندر محبت کا پہلو نہ ہوتا، بڑی خشکی ہوتی، بیزاری ہوتی اس کے اندر، ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ آ جاتا اس کے اندر۔ یہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ نے اس تمام چیزیں بنائی ہیں تم لوگوں کے لیے کہ تم ذرا غور و فکر کرو۔ ہر چیز جب بارش برستی ہے، جو چیزیں فریش ہوتی ہیں، آپ دیکھیں وہ فریشنس ہے، وہ پھولوں کی خوشبو ہے، وہ پھلوں کا مزہ ہے جو قدرتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ٹھنڈک ہے جو ہم کو ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر ملتی ہے۔ اس اے سی والے کمرے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے باہر کی تازہ ہوا سے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ کوئی ایئر فریشنر کسی پھول جیسا اچھا نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہوتا ہے کہ روز یا جیسمین لکھتے ہیں نا ایئر فریشنرز کے اوپر، کوئی مقابلہ ہے اصل گلاب سے اس ایئر فریشنر کا؟
کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. اور وہ جو پھلوں کا مزہ ہوتا ہے وہ کسی ایسنس میں آ سکتا ہے؟ پائن ایپل اپنی جگہ ہے، پائن ایپل ایسنس اپنی جگہ ہے، وہ بہرحال آرٹیفیشل ہے. تو بالکل اسی طرح جو قدرتی چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اسلام بھی بالکل دین فطرت ہے. ہوتا کیا ہے، اب ایک شخص ہے، آپ اس کو یوں امیجن کیجئے کہ ایک شخص ہے جس کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں برسا، اس کی ذہنیت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس طرح سمجھیے کہ جیسے ایک انسان ہے جس نے کبھی تازہ ہوا کو محسوس نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند رکھا ہوا ہے، 24 گھنٹے اے سی چلتا رہتا ہے، وہاں پر ایئر فریشنر اسپرے کرتے رہتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا کہ فریشنس کس کو کہتے ہیں اور رونق کیا ہوتی ہے، تازگی کس کو کہتے ہیں نا؟ وہ نہیں سمجھ سکے گا. اور جب وہ ایکسپیرینس کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی ان دونوں چیزوں کے اندر کتنا فرق ہے. تو ہم بھی اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. خود ایکسپیرینس کریں گے ہم، جب تجربہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا. اب یہ شخص صحیح کمرے میں بند بیٹھا ہے، ایک آدمی کمرے سے باہر تازہ ہوا کا مزہ اٹھا رہا ہے اور وہ سمجھا رہا ہے اس کو کہ دیکھو تم یہاں آؤ، یہاں ایسا ہے ایسا ہے. کسی اور کے بتانے سے وہ نہیں سمجھ سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس این ایکسپیرینس، آپ کو خود تجربہ کرنا ہوتا ہے. قرآن بھی کیا ہے؟ قرآن از این ایکسپیرینس. قرآن ایک تجربہ ہے، آپ کو خود ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے قرآن کی برکتوں کا، تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دے دی. آگے فرمایا آیت 12، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں. پچھلی چیزوں کا ذکر کیا گیا، جانوروں کا، پھلوں کا. چلیں اس میں تو کچھ نہ کچھ انسانی محنت، انسانی کوشش، ہیومن ایفرٹ شامل ہے. یہاں جو چاند، سورج کا اور تاروں کا ذکر کیا، اس میں تو کوئی ہیومن ایفرٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، ان کو کیلنڈر بنا دیا ہمارے لیے، چاند کو اور سورج کو گھڑیاں بنا دیا ہے ان کو ایک طرح سے، اور زینت کا سامان بھی اللہ نے کیا. آگے فرمایا آیت 13، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ بہت سی رنگ برنگی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اللہ کی تخلیق کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی یکسانیت نہیں رکھی، یک رنگی نہیں ہے، بلکہ انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، منوٹنی نہیں ہے، رنگا رنگی ہے دنیا کے اندر. ایک اور غلط فہمی جس کا شکار مسلمان آج ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کسی قسم کی خوبصورتی بھی اٹیچ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی خیال آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کیا اسراف ہو رہا ہے، خوبصورتی کا نام بھی کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے. اتنی سی مچھلی کو آپ دیکھ لیں، کسی پھول کو آپ دیکھ لیں، کیا اللہ نے سجایا ہے اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. انسان کی بھی فطرت ہے، انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے، اچھے اچھے رنگ، اچھی اچھی چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں. طرح طرح کے اللہ نے رنگ بکھیر دیے پوری کائنات کے اندر. گرگٹ کو آپ دیکھیں کیسے رنگ بدلتا ہے، کہنے کو گرگٹ ہے لیکن رنگ کیسے بدلتا ہے، ماحول کے حساب سے رنگ بدل لیتا ہے. یہ کیموفلاج ہے اس کا، سروائیول ہے اس کا اس کے اندر. تو اللہ کی قدرت دنیا میں نظر آتی ہے، بے رنگ دنیا نہیں بنائی. اللہ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بھی تو بنا دیتا دنیا کو، سیاہ ہوتا اور سفید ہوتا. شکر کریں کہ کچھ انسانوں نے دنیا نہیں بنائی، وہ تو یہی کرتے. دال کے علاوہ کچھ نہ کھا سکتے ہم، اور ہم لٹھے کے علاوہ کچھ نہ پہن سکتے. زیادہ مسکرانے پر بھی بعض دفعہ پابندی لگانے کا سوچتے ہیں. کتنا ہنسنے کی ضرورت کیا ہے، خوش رہنے کی ضرورت کیا ہے. ایک امیج جو آتا ہے نا، روکھا پھیکا خشک اسلام، سب کے منہ لٹکے میں، سب بہت اداس ہیں، موت کے انتظار میں بیٹھے. یہ تصور کیوں؟ اللہ اتنا مہربان ہے، وہ کیا چاہے گا کہ ہم اس دکھ کے ساتھ زندگیاں گزاریں؟
آپ ازواج کے بارے میں پڑھیں، وہ بھی تیار ہوتی تھیں، وہ بھی سنگار کرتی تھیں، سب کرتی تھیں، وہ بھی حلوے پکایا کرتی تھیں، وہ بھی کھانے پکاتی تھیں۔ ایک نارمل زندگی کی رونق ہے، نارمل طرح زندگی گزاریں، کسی بھی ایکسٹریم پر جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ رنگوں کا بھی ذکر کیا گیا، بہت سے اللہ نے رنگ بنائے، اور رنگوں کے اندر پھر شیڈز آپ دیکھیں کتنے شیڈز بنائے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ مجھے پنک رنگ کی چیز چاہیے تو وہ آپ کو 10 نام گنوا دیں گے، فلاں پنک، فلاں پنک، فلاں پنک، کون سا پنک ہے جو کہ آپ کو چاہیے، کون سا شیڈ۔ اور ہر رنگ اپنی جگہ خوبصورت ہے، کوئی رنگ کسی دوسرے رنگ سے برتر سپیریئر نہیں ہے۔ کالا رنگ سفید رنگ سے بہتر نہیں ہے، سرخ رنگ پیلے رنگ سے بہتر نہیں ہے، ہر رنگ اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کے بھی اللہ نے رنگ بنائے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے کہ بعض رنگوں کو اس نے بعض رنگوں پر فوقیت دے دی ہے، پریفرنس دے دی ہے۔ یہ سوچ لیا کہ وائٹ مین سپیریئر ہے بلیک کے مقابلے میں۔ ابھی ڈارونز تھیوری ہم نے دیکھی تھی نا، یہی تو اس کا نظریہ ہے کہ وائٹ مین جو ہے ایولیوشن کے حساب سے سپیریئر ہے، اعلیٰ ہے۔ کسی رنگ کو کسی رنگ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اللہ نے الگ الگ رنگ انسانوں کے بھی بنائے، اس میں بس ایک پہچان، آئیڈینٹی ہو جاتی ہے نا، شناخت ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی چائنیز کو آپ دیکھیں تو فیچرز دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اور بہت ساری باتیں پوچھے بغیر ہی آپ کے علم میں آ جاتی ہیں، کیا کھاتا ہوگا، کیسے رہتا ہے، کس علاقے کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا آیت 14، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ پانی کی مختلف چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مواخر کا لفظ آیا، مادہ میم خا را ہے۔ مخرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چوڑائی کے اندر پھاڑنا، بریتھ کے اندر کسی چیز کو ٹیئر کر دینا۔ پھر مواخر کہا گیا کشتیوں کو، اس لیے کہ وہ پانی کو سپلٹ کرتی ہوئی، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ لحمن طرین کا ذکر کیا گیا، اشارہ مچھلیوں کی طرف یا سی فوڈ کی طرف ہے۔ سی فوڈ بھی آپ دیکھیے، یہ عام چیزوں کے مقابلے میں مراد ہے کہ یہ روٹی یا دال وغیرہ کے مقابلے میں سمندر کی غذا ہمیشہ سے مہنگی رہی۔ آج بھی سی فوڈ بہت مہنگا ہے۔ کبھی آپ جھینگے، پرانز وغیرہ خریدنے جائیں، مچھلی خریدنے جائیں، کئی 100 روپے کلو ملتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ نے حرام تو نہیں کر دی کہ اچھا اتنی مہنگی چیزیں کھاؤ گے، تو تقویٰ کہاں سے آئے گا تمہارے اندر؟ ہم نے سارا تقویٰ جو ہے وہ کم پیسے کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کسی کے پاس دنیا کی دولت بھی ہو، تقوی کی دولت بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں بھی اچھا کھائیں، آخرت میں بھی۔ اس طرح اللہ کی رحمت کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں نا، محدود کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیا ہے جو آپ دیکھیں، جو یہاں محلوں میں بھی رہتا ہے، کتنی دیر کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو یہاں جگی میں بھی رہتا ہے، کتنی دیر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز جو کہ آخرت کی زندگی ہے، خالدین فیہا، ہم انفینٹی کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، چلے ہم ملینز سمجھ لیتے ہیں۔ 20 بلین ایئر سپوزنگ زندگی ہے آخرت کی، اگر اس کا گراف آپ بنائیں تو دنیا کی زندگی پھر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی عیش آرام کیا ہوگا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ملی ہوگی، لیکن ہوگا گناہ گار، اس کو جہنم کی فضا میں ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک غوطہ، چند سیکنڈ کے لیے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ تو ان چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک شخص جس نے زندگی میں کبھی آرام نہ دیکھا ہوگا، کوئی خوشی نہ دیکھی ہوگی، لیکن نیک ہوگا، اس کو جنت کی فضا میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی غم دیکھا؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی غم پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم حساس ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ ہم پھر ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ذکر فرمایا لحمن طرین کا، کھاؤ، سی فوڈ کھانا ہے کھاؤ، مچھلی کھاؤ، فائدہ اٹھاؤ. اور آج کل تو سی فوڈ ویسے بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بہت مفید ہے انسان کے لیے، وائٹ میٹ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حلیے کا ذکر بھی کیا گیا. تو اب نکالتے ہو اس میں سے حلیتن، زینت مراد ہے یہاں پر، موتی، مرجان، پرلز، کورلز، یہ سب چیزیں زیور کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. امیر جو ہیں وہ موتی پہنتے ہیں، غریب سیپیوں کا زیور بنا لیتے ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے شیلز کا زیور. اب یہاں پر جو تفسیر اگر آپ پڑھیں معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی، بڑا دلچسپ انہوں نے یہاں پر پوائنٹ نکالا ہے. کہا کہ ذکر کیا گیا زیور کا جو عورتیں پہنتی ہیں، آگے صیغہ آ رہا ہے تلبسونہا، تم پہنتے ہو ان کو، یعنی مذکر کی بات کی جا رہی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں اس میں فائدہ مردوں کا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو مجبور کرے زیور پہننے پر. تو اگر آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ تم پلیز ہیرے کا سیٹ پہنو، مجبور کریں، فورس کریں آپ کو، تو آپ کو ضرور ہی پہننا چاہیے. تو بڑی دلچسپ بعض دفعہ باتیں ملتی ہیں تفاسیر کے اندر. تو یہاں پرلز وغیرہ کا ذکر کیا گیا کہ ٹھیک ہے زیور پہنو، کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اگر سونا چاندی تم پہنتے ہو زکوٰۃ اس کی دے دو، پھر چاہے تم 1000 تولہ سونا رکھو، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاں اپنے حساب سے اگر تم سادگی پر رہتے ہو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن اگر تم لینا چاہتے ہو گناہ گار نہیں ہوگے. تم کو کوئی گناہ گار نہیں کہہ سکتا یا غیر متقی نہیں کہہ سکتا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے سونے کی 12 چوڑیاں پہنی ہیں یا آپ نے موتیوں کا زیور بنا لیا اپنے لیے. اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا، سختی پر آتے ہیں، حرام کی حد تک ان چیزوں کو لے جاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی بدگمان ہوتے ہیں کسی کو اگر ہم پہنے ہوئے دیکھیں، اور پھر وہ کوٹ کرتے ہیں کچھ مثالیں کچھ بزرگوں کی یا صحابہ کی. صحابہ میں سے بھی بہت سے صحابہ پیسے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی اچھا نہ پہنا. حقیقت ہے وجہ یہ تھی کہ اسلام پر اتنا سختی کا وہ دور تھا، اسلام پر اتنی غربت تھی کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ عام مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے، ان کے فائدے کے لیے. ان کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہی نہ تھا کہ اپنی ذات پر خرچ کریں. اگر ہمارا یہ حال ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں. اور یہ مزاج تھا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس ایک دفعہ 70,000 کی رقم آئی، شام تک سب بانٹ کر فارغ ہو گئیں، کچھ نہ رکھا انہوں نے اپنے لیے. اگر ہم بھی یہی کرتے ہیں تو حقیقت ہے کہ عظیمت ہے، یہ کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ مقام ہے یہ نیکی کا کہ انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرے، سسٹیننس لیول کا خرچ کرے، سبسسٹنس لیول کا، باقی سب دے دے. پڑھا ہے نا ہم نے سورہ بقرہ میں، یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، فرمایا کہ جو بچ گیا سب خرچ کر دو. کوئی اس لیول پر ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، پھر آپ پہنیں معمولی، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ بینک کے اندر تو ہزاروں لاکھوں کی رقم بچا بچا کے رکھی ہے اور خود پیبند لگے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنی متقی ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے، دوسری ایکسٹریم پر جانے کی ضرورت نہیں. تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ان چیزوں کو بالکل حرام کر لیا جائے، دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہم دنیا میں بس بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم زیور کپڑے کی دکان پر بیٹھے رہیں اور ہم درزی ہی کی دکان کا طواف کرتے رہیں. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں. موتیوں کا کبھی آپ نے دیکھا ہے کیا پروسیس ہوتا ہے جس سے کہ موتی بنتا ہے؟ موتی کا بننا واقعی بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. مولسک ہوتے ہیں، جانور ہے نا مولسک. اب کیا ہوتا ہے جو آئسٹر جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا آئسٹر کے اندر ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اس مولسک کے اندر کوئی ایک ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے جو اس جانور کی کھال کو، اس کے جسم کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، اریٹیٹ کرتا رہتا ہے. اس اریٹیشن سے، تکلیف سے بچنے کے لیے وہ جو جانور ہے اس کے گرد اپنا لعاب لپیٹنا شروع کرتا ہے، چمکدار جو ہوتا ہے نا، اور ہوتے ہوتے وہ ایک ریت کا ذرہ موتی بن جاتا ہے. کسی نے شعر بھی کہا ہے نا کہ کیا گزری ہے قطرے پر گوہر ہونے تک. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے. بعض دفعہ کوئی زندگی کی چیز جو ہمیں بڑی ناگوار لگ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ ہماری حیثیت میں، ہماری شان میں کتنے اضافے کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے نا، بعض تکلیف دہ صورتحال ایسی ہوتی ہے جو انسان کو تقوی کی طرف لے آتی ہے.
اللہ کی طرف لے آتی ہے۔ بعض دفعہ ہم تکلیف دہ صورتحال سے اپنے لیے کتنا اجر جمع کر لیتے ہیں۔ ایک معمولی ریت کا ذرہ تھا اور کیا بن گیا؟ موتی بن گیا۔ ہم بھی اتنے معمولی ہیں، خاک سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اللہ کی خاطر قربانی تکلیف برداشت کرتے رہیں، اللہ ہم کو بھی ایسا ہی انمول موتی بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت 16، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، دیکھیں ہمارے لیے اتنی اس نے فکر کی ہے ہماری دنیا کی، اتنا انتظام کیا ہے کہ ہم خوش رہیں، ہم سجائیں، ہم ڈیکوریٹ کریں اپنے آپ کو، ہم اچھا کھائیں، ہمارے لیے سواریاں ہوں، راستے بنا دیے اس نے ہمارے لیے، دنیا اتنی سجا دی جو کہ اتنی عارضی فانی ہے، اتنی ٹیمپرری ٹرانزینٹ ہے۔ تو جس دنیا کی اتنی فکر اس نے کی ہے تو سوچیں کہ کیا اس نے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہوگا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں آخرت کا راستہ نہ دکھایا ہوگا؟ کیا اللہ یہ نہ چاہے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہم سکون سے، چین سے، آرام سے گزاریں؟ تو اللہ نے تو یقیناً ہم کو ہدایت دی ہے آخرت کے راستوں کی طرف، جنت کے راستوں کی طرف۔ کوئی بھی راستہ ہو اس کی چند علامات ہوتی ہیں نا، چند علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، پہچان ہوتے ہیں، نشان راہ ہوتے ہیں جن سے ہم پہچانتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، درست راستے پر ہیں یا نہیں۔ اسی طرح جنت کے راستے کے بھی کچھ نشانات ہیں جن سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جنت ہی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں۔ کیا چیز ہونی چاہیے؟ علامات کیا کیا ہیں جنت کے راستے کی؟ سب سے پہلے تو کم از کم دل میں نیکیوں کا شوق تو پیدا ہو جائے، دل تو چاہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، نیکیوں پر خوشی ہو، گناہوں پر تکلیف ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، پچھتاوا کہ خواہ مخواہ ایسے کر لیا، نہیں کرتے تو اچھا تھا، افسوس۔ دل کی نرمی ہو، دل نرم نرم ہو انسان کا، کسی کی طرف سے کوئی برائی اس کے دل میں ٹھہرے ہی نہ۔ انسان ہونے کے ناطے آتی ہے برائی، آتی ہے لیکن ٹھہرتی نہیں، نکل جاتی ہے۔ دل اتنا صاف ہے، ایسا نرم ہو گیا کہ برائیاں نہیں ٹھہرتی کسی کی، سب نکل جاتی ہیں۔ زبان کی حفاظت، یہ بھی جنت کے راستے کا سنگ میل ہے۔ اللہ اور رسول سے شدت کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہونا چاہیے۔ اور رشتہ داروں کا خیال کرو، رحمی رشتے نبھاؤ۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جو بالکل صاف صاف قرآن میں موجود ہیں، کئی دفعہ ان کا ذکر آتا ہے۔ مزید رہنمائی چاہیے جنت کے راستے کی تو صحابہ کی زندگیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ آج دنیا میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا عملی نمونہ تاریخ کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ علامات چمکتے تاروں کی طرح ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں علم حاصل کرو اور اپنی زندگیاں سنوار لو۔ فرمایا آیت نمبر 17، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں، کیا تم کو ہوش نہ آئے گا؟ اللہ نے سب چیزیں پیدا کی، پیچھے ذکر کیا گیا پہاڑوں کا، کیسے اللہ نے پہاڑ رکھ دیے، نہروں کا، تاروں کا، مخلوقات سب اللہ نے بنایا۔ کوئی مخلوق دیکھ لو اللہ کی، پہاڑوں کو ہی دیکھ لو جن کا ذکر کیا کہ اللہ نے پہاڑ رکھ دیے کہ ان تمید بکم، کہیں زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین بہت وائبریٹ کرے۔ مادہ یمیدو کا مطلب ہوتا ہے جنبش کرنا، وائبریٹ کرنا، ڈولنا یا ڈگمگانا۔ آپ یہ دیکھیں کتنا پتلا سا چھلکا ہے، ایک کتنا چھوٹا سا کرسٹ ہے جس پر کہ ہم رہ رہے ہیں اس زمین پر، اور اس زمین کے پیٹ میں تو پگھلی ہوئی دھاتیں، پگھلے ہوئے پتھر ہیں، مسلسل میگما ہے جس کی موومنٹ رہتی ہے، اور میگما جو ہے وہ بہتا رہتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے
تو یہ زمین کا کرسٹ اس میگما کے اوپر تیرتا رہتا، فلوٹ کرتا رہتا. زمین پہ مسلسل زلزلے آتے رہتے لاوے کی وجہ سے. ایک خیمہ نہ لگا سکتے، کہاں اتنی اونچی اونچی عمارتیں. سمندروں کی تہ تک میں پہاڑی سلسلے موجود ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ویٹس رکھ دیے ہیں. تو فرمائے تم کیسے برابر کرتے ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کو اپنا تم حاجت روا اور مشکل کشا مانو. آگے فرمائے آیت 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اس پر ہم نے سورہ ابراہیم میں بھی بات کی تھی. بالکل یہی بات آئی تھی کہ کئی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا، ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بیماری آتی ہے تو قدر آتی ہے انسان کو اپنی صحت کی. ایک ایک نعمت اگر خریدنی پڑتی کہیں جا کر تو پتہ چلتا. روز جا کر خون خریدنا پڑتا ہم کو اپنے لیے، ہم کیا کرتے؟ روز ہمیں اپنی آکسیجن خود پرووائڈ کرنی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے مہیا فرما دی. اپنے جسم کا نظام ہی اگر ہمیں خود چلانا پڑتا تو ہم کیا کرتے؟ سانس لیتے تو خون کو دوڑانا بھول جاتے، سوچنا شروع کرتے تو دیکھنا بھول جاتے. بلکڑ تو ویسے ہی ہم اتنے زیادہ ہیں، تو سوچے ہمارا کیا حال ہوتا. اپنے آپ کو آپریٹ کرنے میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا، کچھ نہ کر پاتے زندگی کے اندر. اور کن کن نعمتوں کو تم دیکھو گے اور کس کس کا شکر ادا کرو گے. سورہ رحمان میں آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر اللہ ہمیں حکم دے دیتا کہ کچھ مت کرو، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، تب بھی اس کے انصاف سے بعید نہیں تھی، تب بھی وہ کر سکتا تھا. وہ کہتا ہے 99% مجھ کو دے دو، میری راہ میں خرچ کر دو، تب بھی اس نے ظلم نہ کیا ہوتا ہم پر. سب کچھ اس نے ہم کو دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تو کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو فرمایا کہ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم کو دی ہیں. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ البتہ بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. ہم سے تو بس توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، کم از کم نافرمانی تو نہ کریں، کم از کم نعمت دینے والی کی دشمنی پر تو آمادہ نہ ہو جائیں. اتنی نعمتیں لے کر باغی تو نہ ہو جائیں، بندے تو بنیں اس کے. آگے فرمایا آیت 19 سے 21 واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور تمہارے چھپے سے بھی. حقیقت ہے اللہ سب چیزوں سے واقف ہے. تمہارے دل کی گہرائی سے، یعنی کفار سے بھی اگر خطاب اس کو سمجھا جائے، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کفار کے وجود کی گہرائی سے اللہ کا شکر ابھرتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی کوشش کاوش نہیں ہے، اللہ ہی نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے. کافر ہے ہی کافر اس لیے کہ اس شکر کے جذبے کو وہ دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن صرف بغاوت کی وجہ سے، تکبر، ضد کی وجہ سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ خوب جانتا ہے ان کو. دعا بھی مانگو، اللہ سے مانگو، اسی کو پکارو. تمہاری تمام آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن اللہ کو نہیں پکارتے. اس لیے نہیں پکارتے کہ اگر زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اللہ کا احسان مند ہونا پڑے گا، پھر اللہ کا فرما بردار ہونا پڑے گا. ایزی وے آؤٹ کیا نکالا؟ کہہ دو اللہ ہے ہی نہیں. اب دعائیں بھی مانگتے ہیں تو کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے. کہا یہ سمجھیں کہ انسینٹیو ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، ہر تمنا، ہر آرزو کو تمہاری جانتا ہے. اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا. چاند کو یا سورج کو اگر پکارتے ہیں یا گائے یا سانپ کی پرستش کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہیں، اللہ کو پکاریں. تو یہ تمام قسم کی بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف اس میں اشارہ ہے. اب اگلی آیت 21 میں ایک خاص شرک کا ذکر ہے، یعنی آبا و اجداد کو اللہ کا شریک ماننا، یا بزرگوں کو اللہ کا شریک ماننا، یا قبر والوں کو اللہ کا شریک ماننا. فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں نہ کہ زندہ،
اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب جو لوگ قبر والوں کو مدد کے لیے پکاریں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، یا ان کے اپنے آباء و اجداد ہوں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھلا تمہاری پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ جو دنیا سے چلا گیا وہ تو اس بات سے بھی لا علم ہے کہ وہ خود کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اتنے بے بس ہیں اپنی قبروں کے اندر، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تم کیا پکارتے ہو مٹی کے ڈھیر کو؟ تم کیا پکارتے ہو مردوں کو؟ دعا کے دو مطلب ہیں نا، ایک تو دعا جس کو کہ ہم سپلیکیشن کہتے ہیں، دراصل ذکر اسی کا ہے، ورنہ جہاں تک مدد کے لیے پکارنے کا تعلق ہے تو جو زندہ ہو، موجود ہو، اس کو تو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے نا۔ آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں، میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کو پانی پینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کس کو پکاریں گی کہ مجھے پانی لا کر دو؟ جو زندہ ہو، نمبر 1، زندہ ہو، موجود ہو، اور عالم شہادت میں ہو۔ عالم شہادہ سمجھیں آپ، عالم شہادہ کے اندر ہو، یعنی فرشتوں کو نہیں پکاریں گے کہ اے کرامن کاتبین مجھ کو پانی پلا دیجیے، یہ نہیں کہیں گے۔ حالانکہ دیکھیں فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، لیکن وہ عالم الغیب کی شے ہیں۔ عالم الغیب میں سے ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، حالانکہ وہ زندہ اور موجود ہیں، تب بھی نہیں پکار سکتے۔ زندہ ہو، موجود ہو، عالم شہادت کی شے ہو، عالم شہادت کی مخلوق ہو، اس کو ایسے دنیا میں مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو پانی کی بات ہم کر رہے تھے، پانی آپ کو پینا ہے تو آپ اس کو پکاریں گے جو سامنے ہے۔ اب اگر کسی کو پانی پینا ہو تو ہم اپنے اس بھائی کو پکاریں گے جو امریکہ میں بیٹھا ہے کہ فلاں تم آ کر ذرا مجھے پانی پلا دو؟ نہیں کریں گے نا، وہ سامنے موجود نہیں ہے، وہ کیا مدد کرے گا؟ یا اپنی دنیا سے گئے ہوئے کسی بزرگ کو پکاریں گے، نانی اماں جن کا انتقال ہو گیا، کوئی نانی اماں سے کہے گا کہ نانی اماں مجھ کو پانی پلا دیجیے آ کر؟ نہیں کہتے ہم اس طرح کبھی، اور نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ جو قبر میں چلا گیا وہ کیا مدد کرے گا ہماری؟ ایک تو ہم نے مدد کی بات کی، اب ہم دعا کی بات کر رہے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اس ہستی سے جو زندہ ہو، جو موجود ہو، اور جو عالم الغیب میں ہو، اور یہ ایک ہستی ایسی ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے غیب میں سے، وہ اللہ ہے بس۔ عالم الغیب کی ہستیوں میں سے صرف اللہ کو ہم پکار سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے نا، غیب میں رہتے ہوئے بھی ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو غیب میں سے صرف اور صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، کسی مرے ہوئے کو نہیں، کسی بزرگ کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، کسی نبی، کسی ولی، کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ الحی اور القیوم کو چھوڑ کر کسی کو انسان نہ پکارے، کسی کو غوث پاک ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ ہے فریاد کا سننے والا، کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الفرقان میں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم توکل کرو اس زندہ پر جس کو کبھی موت نہیں آنی، وہ نہیں مرے گا۔ دراصل انسان جس سے مانگتا ہے، جس سے امید ہوتی ہے کہ یہ میری دعا سنے گا، اسی کے آگے جھکتا ہے اور اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی تعظیم، اسی کی عزت کرتا ہے۔ آج جو ہم مزاروں کے اوپر ہی چڑھاوے اور نذرانے دیکھتے ہیں، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والا میری دعا سنے گا، تو انہی کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے انہی کی تعظیم کرتے ہیں، انہی پر جا جا کر نظریں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، انہی کی عظمت ہے ان کے دلوں کے اندر، اللہ تو بہت دور ہے، بہت اوجھل ان کی نظروں سے۔ تو شرک یہ ہے کہ اچھا تعلق، یہ جو تعلق جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، خاص طور پہ دعا کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو جائے۔ جس سے انسان مانگتا ہے وہی اس کا معبود ہے، غیب میں سے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہی اس کا معبود ہے، اور دعا تو عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا اور کسی کے لیے کی نہیں جا سکتی۔ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ فرمایا آگے آیت نمبر 22-23، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون
انہ لا یحب المستکبرین، تمہارا الہ بس ایک ہی اللہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں، اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ الہ کا ذکر کیا گیا، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جس سے کہ والہانہ محبت کی جائے، دیوانہ وار محبت کی جائے۔ الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، سکون فراہم کرنے والا، راحت فراہم کرنے والا، وہ ہستی جس سے کہ محبت کی جائے، جو پہلے ہم نے بات کی۔ یہ آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے غذا چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی ایک اور ضرورت ہے اور وہ ہے محبت۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور کوئی اس سے محبت کرے، ایموشنل نیڈ ہے انسان کی، جذباتی ضرورت ہے یہ ہماری۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کریں۔ محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا جس کی بنا پر محبت کی جاتی ہے۔ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک بچے ہی کا ارتقاء دیکھیں، ڈیولپمنٹ دیکھیں، سب سے پہلے بچہ والدین سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ والدین اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کو پال رہے ہیں۔ تو اللہ بھی تو رب ہے، اللہ بھی تو پالتا ہے، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ نے پیدا کیا، خالق ہے، جیسے ماں باپ پیدا کرتے ہیں، تو ماں باپ سے اسی لیے محبت ہے نا کہ انہوں نے پیدا کیا، وہ پال رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو والدین سے بڑھ کر، اس نے تو والدین کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو اب ماں باپ کی محبت کا رنگ تھوڑا دھیما پڑنے لگتا ہے، وہ فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے کہ ماں باپ تو ظاہر ہے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اب جو محبت ہوتی ہے اس عمر میں، وہ کسی کے حسن اور جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی خوبصورتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، یا کوئی خوبی اس کے اندر ایسی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اس طرح کی محبت ازواج کو آپس میں ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اس لیے کہ شوہر حفاظت کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبصورتی ہے جو بیوی کو اچھی لگتی ہے، یا بیوی میں حسن ہے، خوبیاں ہیں جو شوہر کو اچھی لگتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شوہر کو تو مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ ایک جوانی کی محبت ہوتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں دولت سے اور اولاد سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں سکون ملتا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، دولت اور اولاد خیال رکھتی ہے، ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو یہ انسانوں میں تو الگ الگ لوگ الگ الگ کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں۔ ایک ہی ہستی ایسی ہے اس پوری کائنات میں، ایک ہی ہستی جس میں یہ تمام کمالات، تمام اوصاف جمع ہیں، سارا جمال، سارا کمال اس کی ذات کے اندر جمع ہو گیا، اور وہ ہے اللہ، ہمارا رب۔ اب اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اندازہ تو لگائیں۔ ان تمام ہستیوں کی محبت کو جمع کر لیں، اور ان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ اگر ہم سے پلٹ کر محبت نہ کرے تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر بھی تکلیف دیتا ہے انسان کو۔ لیکن اللہ سے محبت کرنے میں کوئی خطرہ نہیں، آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ کہیں بڑھ کر آپ سے محبت کرے گا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہو، اللہ دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہے۔ اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا تمہاری محبت کو، کبھی رد نہیں کرے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہی کا تو اظہار ہے۔ لو سٹوریز کو کتنا پسند کرتے ہیں نا آج کل۔ حقیقت ہے، آپ دیکھیں تو قرآن بھی تو ایک لو سٹوری ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا ہونا چاہیے تعلق، کیسی محبت ہونی چاہیے، قرآن ہمیں یہی تو بتاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ریپیٹیڈلی وہی باتیں آتی رہتی ہیں۔ ہاں، تو لو سٹوریز میں کون سا وہ کوئی نیا سا کارنامہ بیان کر دیتے ہیں؟ وہی لڑکا، وہی لڑکی، وہی لڑکا، وہی لڑکی، اسی کو پلٹ کر لاتے ہیں۔ ان سے تو کبھی جینا بھرا، کروڑ فلمیں بن گئیں اور ناولز لکھ دی گئیں اس موضوع کے اوپر۔ تو وہ ریپیٹیشن تو برا نہیں لگتا،
جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر کبھی برا نہیں لگتا، جتنا ذکر ہو اس کا کم ہے. تو قرآن میں اللہ دوہرا دوہرا کر باتیں فرماتا ہے، ہر بات بہت پیاری لگتی ہے رب کی. لیکن جو تکبر کرتے ہیں اللہ نہیں محبت کرتا پھر ان سے. ایسوں کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 24 اور 25. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں وہی پچھلوں کی کہانیاں ہیں، وہی ریپیٹیشن، وہی کی وہی باتیں پھر سے آ رہی ہیں. اب یہ ان کا انداز ہے. اب یہی سوال آگے بھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 30 میں. مومنوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا تمہارے رب نے نازل کیا، قالوا خیرن، وہ کہتے ہیں بہت اچھا، بہترین چیز اللہ نے نازل کی ہے. لیکن ان کو محبت ہی نہیں اللہ سے، وہ کہتے ہیں سب بیکار کی باتیں، اساطیر الاولین. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے یا آپ کسی کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں. آپ کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، دولت دی ہے، مشکلات اس کی دور کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کر کے رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ آپ اس کی ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا کیا حال ہے جواب میں؟ اس نے آپ کو بالکل ہی اگنور کیا ہوا ہے. بات کرنا، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، وہ تو کوئی بات ماننے پر تیار نہیں، ایکنالج کرنے پر تیار نہیں کہ آپ نے نعمتیں دی ہیں. الٹا دشمن آپ کا، جہاں بیٹھتا ہے آپ کی برائیاں کرتا ہے، بغاوت پر ہی اترا ہوا ہے. محبت دور کی بات، آپ کا نام سننا پسند نہیں کرتا، آپ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا. اطاعت تو دور کی چیز ہے، ہر وقت دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف ساز باز کرتا رہتا ہے. آپ کب تک محبت کریں گی اس سے؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہیٹ از اکن ٹو لو. اللہ نے یہی بات فرمائی، انہو لا یحب المستکبرین. اللہ کو نفرت ہے تکبر کرنے والوں سے. محبت نہیں سے مطلب کیا؟ نفرت ہے اللہ کو ان لوگوں سے، اللہ کو اچھے نہیں لگتے. اور جب کہا جاتا ہے ان سے اللہ نے کیا نازل کیا، کہتے ہیں وہی پرانی قصے کہانیاں ساری. تو فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جتنے لوگوں کو ورغلایا تھا، اللہ سے بدظن بدگمان کیا تھا، ان سب کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ سے بدظن کیوں ہیں، اللہ سے دور کیوں ہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے ان کو. اگر یہ اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی محبت کا نقش ان کے دلوں پر بیٹھ جاتا. انہوں نے جانا ہی نہ اللہ کو، پہچانا ہی نہ. کتنے محروم، کتنے بدقسمت. قیامت کے دن خود بھی سزا بھگتیں گے اور جتنے لوگوں کو ورغلایا ہوگا وہ تو اپنی اپنی سزا تو بھگت ہی رہے ہوں گے، لیکن ان کو ورغلانے بہکانے کا الزام بھی ان کے سروں پر آئے گا، اس کا بوجھ بھی انہوں نے ہی اٹھایا ہوا ہوگا. تو فرمایا کتنا برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل آیت نمبر 26. قد مکر الذین من قبلہم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. کفار کی چالوں کی، کفار کے مکر کی بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے. اسلام کے خلاف طرح طرح کی وہ چالیں چلتے ہیں، طرح طرح کی پلاننگز کرتے ہیں.
پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیتا ہے۔